الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان بچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں بچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے تو تصویر چنگی او چنگایوں سے مجان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی عالمی اسلام دے عظیم الشان قاری المقری جناب قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ
ایک انٹرویو دے درمیان اندر انہاں کو سوال کیتا گیا، قاری صاحب تسی قرآن کریم دی تلاوت واسطے پوری دنیا دے مختلف ممالک دے اندر جاندے ہو، قرآن کریم دا کوئی معجزہ جڑا تسی اپنی اکھاں نال ویکھیا ہوئے او بیان کرو۔ قاری صاحب نے فرمایا معجزات تے قرآن کریم دے بڑے دیکھے نے، لیکن ایک بیان کرنا۔ فرماندے نے مینوں مصر دے صدر جمال عبد الناصر دی طرفوں پیغام آیا کہ اگلے منتھ تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا ہے۔ میں حیران ہویا کہ ایک کوئی اسلامی ملک نہیں، مسلمان اتھے رہندے نہیں، اکثر میں تے انہاں ملکان دے اندر ہی جانا جتھے مسلمان نے اور میں نو بلا دے نے، میں تلاوت کرنا ہے، مسلمانہ دا ملک ہی نہیں۔ بہرحال وقت آ گیا، میں صدر محترم دے کول پہنچیا، حتیٰ کہ ساڈا روس دی طرف سفر شروع ہو گیا۔ دوران سفر میں صدر جناب جمال عبد الناصر کو سوال کیتا کہ صدر محترم کسی مسلم ملک دے اندر جان والی گل تے سمجھ اندر آندی ہے، رشیا اور اے روس تے اے غیر مسلم ملک نے ایتھے میں نو لے کے جان دی کی حکمت؟ وہ فرماتے نے جڑا پچھلا دورہ میں روس دا کیتا نا، سرکاری اجلاس تو بعد روس دے چند وزراء نے میرا کھانا پکایا، الگ ایک جگہ دے دعوت رکھی۔ کھانے تو بعد انہاں میں اپنے مذہب دی دعوت دیتی کہ تسی ساڑھے مذہب دے شامل ہو جاؤ، اسی تواڈے ملک نو سائنس و ٹیکنالوجی دے اعتبار نال بڑا ترقی یافتہ کران گے، تانوں بہت سارے مراعات دتیاں جان گیاں۔ ایدے نال انہاں اپنے مذہب دی کچھ خصوصیات بھی میرے سامنے رکھیاں، تے میں انہاں نو ایک کہہ کے آ گیا کہ میں جدو دوبارہ روس دے دورے تے آواں گا نا تے میں اے تواڈیاں ساریاں گلاں دا جواب ادو دیاں گا۔ میں واپس آیا تے میں سوچ رہا سا کہ میں ہن اپنے دین اسلام نو انہاں دے سامنے پیش کراں تے کیویں کراں؟ تو میرے ذہن اندر تواڈا خیال آیا کہ میں جناب قاری عبد الباسط صاحب کو لے کے جاواں گا، قاری صاحب ہوتے تلاوت کرنگے، دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا۔ میں تو انہوں اس غرض نال روس دے دورے تے اپنے نال لے کے جا رہے ہیں۔ قاری صاحب فرماندے نے اسی روس پہنچے، ایک خاص سرکاری اجلاس صدر محترم نے اٹینڈ کیتا، اس تو بعد الگ ایک مخصوص نشست رکھی گئی اور وہ دل و دل وچ خوش بھی سن کہ شاید ساڈے مذہب تو متاثر ہویا ہوئے گا۔ جدو مجلس شروع ہوئی تے میں انہوں نے آکھیا میں تنوں کہہ کے گیا سنا کہ تسی اپنا مذہب میں دسے ہے تے میں ہن تانوں اپنا دین حنیف دسنا ہے، تے میں اپنے دین حنیف دا تعارف کروان واسطے قاری عبد الباسط صاحب نال لے کے آیا، یہ تانوں تعارف کروان۔ قاری صاحب فرماندے نے سپیکر لگ گیا، میں سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی۔
فرماتے نے میں تلاوت کر رہا ساں تے گورے سارے رو رہے سن، اکھاں چوں آنسو ڈل رہے، رو رہے، ساری مجلس رو رہے۔ فرماتے نے میں تلاوت کو مکمل کیتا، جمال عبد الناصر نے کو پوچھن لگا تسی روندے کیوں پے ہو؟ اے قاری صاحب جو پڑھ رہے سن تو انہوں سمجھ آ رہا سی، تسی تے عربی جان دے نہیں، تو انہوں تے عربی دا پتہ نہیں۔ قاری صاحب عربی اندر قرآن پاک عربی اندر تلاوت کر رہے ہیں، تسی رو رہے تیگو نہ جواب دیتا۔ جمال عبد الناصر سانو سمجھ بالکل نہیں سی آندی بئی، لیکن سانو سکون بڑا آنا پیا، اس سکون دی وجہ تو ساڑیاں اکھاں چانسو جاری سن۔ تو جمال عبد الناصر کہنے لگا سوچو حجے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تے تو اڈی یہ حالت ہے جے تو انہوں سمجھ آ جائے گی تے کی بن جائے گا۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے، اور دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ قرآن ساڑھے حصے اندر آیا ہے، لیکن تیسری بد قسمتی یہ ہے کہ اسی قرآن چھوڑ بیٹھے ہیں۔ انہوں عام کتاب نہ سمجھو، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ رب العزت دی برہان ہے قرآن، مومن دی شان ہے قرآن، میرا تیرا ایمان ہے قرآن۔ تینی مسئلے نے نا، ساڑھے تینی روڑے نے، سانو جدوں بھی کوئی اپنے مگر لاندہ ہے تو تین گلہ کر کے لاندہ ہے۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ روٹی، کپڑا تے مکان۔ میں دوں گا روٹی کپڑا مکان، میرے ساتھ چلو، ہزی مگر لگ جانے ہیں۔ جڑا ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان دی بین وجا کے سانو اپنے مگر لا لیندہ ہے۔ جڑا ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان دا چورن ویچ کے قوم نو مگر لا لیندہ ہے، تے قوم ایڈی پوڑیے قوم سوچ دی نہیں کہ روٹی کپڑا مکان دینا کسی بندے دے وس دی گل ہی نہیں۔ ایک کندے وس دی گل لے، جے دے وس دی گل لے نا، انہیں اپنی کتاب دی پہلی آیت وچ تینے روڑے حل کر دیتے۔ قرآن پاک دی پہلی آیت، تینے مسئلے فنش، تینے مسئلے حل۔ سنیں اللہ دا قرآن۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں سمجھن دی، عمل کرن دی، اور پھر اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں صلی دیاں جو رب ہے پوری کائنات دا، عالمین دا رب، رب مانا پالنے والا، رب مانا روٹی کپڑا مکان عطا کرنے والا۔ جدو کوئی بھی بچہ قرآن پاک حفظ کرنے واسطے مدرسے کے اندر آندا ہے، بچہ 10 سال دا
بچہ 15 سال دا والد محترم دا ارادہ بنیا مینو قرآن دا حافظ بناواں تے شیطان نے ناڑی دماغ اندر پایا ایک کو بیٹا ہے تیرا 15 سال دا ہے کسی کام تے لا مہینے بعد 20,000 روپیہ تیری دلی تے رکھے گا ایک کو بیٹا ہے تیرا کسی نوکری تے لگے گا 25,000 روپیہ مہینے بعد آئے گا مدرسے کھلائے گا مہینے دا خرچہ دینا پے گا پریشان ہوئے گا آپ بھی تے کل تیرا پتر بھی تے اللہ پاک فرمان دینے بچیا تو بھی سن لے تے بچے دے والد تمہیں سن لے روٹی کپڑے مقام تو گھبرانا تے پریشان نہیں ہونا اللہ کیوں نہیں ہونا فرمایا الحمدللہ یا رب العالمین میں ہاں روٹی کپڑا مکان عطا کرنے والا میں ہاں پوری کائنات نو کھلان والا تے پلان والا اللہ تسی دین دے ہو روٹی کپڑا مکان فرمایا اللہ جی تو آڑی ذمہ داری ہے ساڑا پیٹ بھرنا فرمایا جی جی اللہ تسی روٹیاں دے ہوگے فرمایا جی جی اللہ جی دسونا کتھے لین لا کے کھڑا ہونا ہے صبح کتھے لین لا کے کھڑے ہوئے جو سانو راشن لب جائے کیونکہ اسی قوم جدیاں سانو لا دیتا ہے سیاست دانا سے کم دے 20 کلو آٹا لینا ہوئے لین بچ لگ جاؤ سستی چینی لینی ہوئے لین بچ لگ جاؤ کیوں سستا لینا ہے تے لین بچ لگ جاؤ بل دینا ہے تے لین بچ لگ جاؤ اللہ سونیا تسمیوں آفس دسونا دفتر دسونا تاکہ صبح سب تو پہلے اسی لین لاکھوں تے کھڑے ہو جائیے یا اپنے روٹی کپڑے مقام دا پیکج اتھوں لے جائیے فرمایا گل سنو وائدہ تے خطیبہ لین دی گل نہیں کتار دی گل نہیں لین بچ کھڑے ہون والا معاملہ نہیں اللہ پھر معاملہ کیے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور وائدہ تے خطیبہ انہا لوگاں نو دس دے جے ساڑھے والا ہوگے تے لینا ختم ساڑھے والا ہوگے تے کتارہ ختم کوئی دربار نہیں کوئی سرکار نہیں کوئی آفس نہیں کوئی دفتر نہیں کتے لین لان دی لوڑ کوئی نہیں جاؤ اپنے گھراں وچ جا کے آرام کرو تانوں کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے تواڈے گھر وچ پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها روٹی کپڑے مقام دا ذمہ دار بولو کون ہے اللہ اللہ ذمہ توجہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے یہ میرا بڑا عمان دا در ایک ہے جی میں بندیا تیرا
سر ایک ہے یہ میرا بڑا رحمان در ایک ہے یہ میرا بڑا رحمان در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کو لوگ کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لوگ کیوں مانگنا ہے خالق کائنات دا قرآن فرمایا وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین جدو ساڑھے وال لاؤ گے نا جسی تانو لینا بھی نہیں کھڑا کرنا کرے ٹور جایا جی آپ پہ کھوا چھڑا میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فادر مدینہ یونیورسٹی جنہیں یہ اعداد حاصل ہے کہ مسجد نبوی شریف میں کئی سال تک آپ درس حدیث لیتے رہے مجھے ان سے دانوے تلمس کا شرف حاصل ہوا شیخ صاحب فرما دنے ایک بندے نے قرآن پاک دی یہ ہے جنہی میں پڑھی ہے نا یہ آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہر چیز کی روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اللہ اس کے آنے جانے سونپنے کی جگہ جانتا ہے جہاں ہو وہاں روزی مل جائے کیا اللہ فرما دنے بندہ جتنے ہوئے مجھے روزی کلا دینا ایک میں آج میں تجربہ کرنا ہے کہ اللہ جو فرماندے نے بندہ جتھے ہوئے مولی روزی اتھے کلا دینا آج میں ایدہ مشاہدہ کھر او کرو نکلیا پنڈو نکلیا شہروں نکلیا گلینیوں نکلیا تے چلا گیا پہاڑا دے بیچ تے کخان سے بیچ لوگ کے کلا اس نظریے نڑ بہ گیا ایتھے میں آتے میرا روزی دین والا رب دے اور میں بیخنا بھی میں ایتھے روزی کی نہیں ہم دی اس نظریے نہ اور بیٹھا نے کی دیکھا کہ کچھ دیر تو بعد پرانا زمانہ دور ہونا ایک قافلہ آیا کوئی گھوڑے تھے کوئی اٹھا تھے لوگ آئے کافی سارے قافلہ پرانے دور تو لوگ کٹھے ہو کے سفر کر انہوں نے اودی غار کے سامنے آ کے پڑا اٹھایا انہوں نے غار کو لکیا بیٹھے دیکھ رہا سارا مہمان وہ سارے جناب بیٹھ گئے اپنا اپنا قرآن کر لگ پہ کوئی ریسٹ کر لگ پہ تھک کے ساتھ کوئی پانی پین لگ پیا کسی نے آکھا دور دا سفر اگے جانا ہے کوئی کھانا بنا لو کوئی کھانا بنا لگ بالکل جدو کھانے دی تیاری دے وچ سن کے اچانک دوروں گھوڑیاں دے پاؤں تے دھول اڑتی نظر آئی قافلے دا امیر کہنے لگا بھی جلدی جلدی نکلو ایک ممکن ہے ڈاکو نے اپن لٹ لین گے قافلے دا پیچھا کر دے آ رہے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ قافلہ ہے لٹ نہ لینا پر نکلنا چاہیے انہاں جلدی جلدی جڑا سامان کنجیا گیا جڑا رہ گیا جڑا کھانا لے جا سکے لے گئے باقی اتھے پیا وہ چلے گئے وہ پیچھوں آئے ڈاکو آئے نبی کیا کمال ہے تازہ کھانا ہے تازہ جو سمیل آ رہی پکیا تازہ کھانا چھڑ کے کسے جان دے دو ہی مقصد سمجھ آتے ہیں ایک تے سمجھ آتا ہے بھی کھانا تازہ ہے دا مطلب بنان والا اتھے کی دی ہے دوسرا یہ سمجھ آتا ہے بھی لگتا ہے بھی کھانے وچ زہر ملائی گئی ہے کہ اے تاکو آنڈے نے تازہ کھانا وے کے کھان گے تو مر جان یہ سیاست ہے لہذا پتہ کرو بھی کھانا بنان والا بندہ جو تازہ کھانا اتھے کیتے ہوئے گا لبو کتے وہ لبن پر پہتے لبت کو چودری کوئی اتھے بیٹھا ہے انہوں نے بار چکاڑ کے بار لے دیتے آیا تازہ کھانا بنا کے بیچ زہر پا کے تے لوگ کے بیٹھا سانو بیخنا ہے بھی یہ مردے کے میں نے انہوں سارا کھانا کٹھا کر کو دے کے چڑھایا وہ ناڑے مارن کو کٹڑ تے ناڑے کہنے کھا وہ کھاوے ناڑے رووے ناڑے ہسے وہ کہہ رہا تم ہے کہ وہ کہتا کچھ نہ پوچھو کیوں ہے آج کچھ نہ پوچھو کیوں آج میں لگ پتا گیا بھی اللہ کھانا آج میں سمجھ آگلی بندہ جتھی ہوئے اللہ اتھے روزی کی میں پچا جائے اللہ 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 فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا تمام تعریفاں صلاح دیاں جو پانے والا تمام جہانا دا حضرات دی وقار قرآن پاک دی پہلی سورت دی پہلی سورت دی پہلی آیت
تے جان دے ہو اس سورت دا نام کی، اس سورت دا نام فاتحہ، اور بھی نام ہے لیکن اس کا معروف نام ہے فاتحہ۔ تے فاتحہ دا معنی کی ہوندہ ہے؟ فاتحہ دا معنی کھولنے والی، فاتحہ دا معنی کھولنے والی کی معنی۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پر لگ جاتا ہے اسی روزیاں دے دروازے کھول چھڑنے آؤ۔ جڑا بندہ قرآن دے نیڑے آ جاتا ہے اسی روٹیاں دے دروازے کھول چھڑنے آؤ۔ جڑا بندہ قرآن سینے نہ لانے ہے اسی ہوتے رزق دے دروازے کھول چھڑنے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ سعودیہ دے اس وقت جڑے حرمین شریفین دے رئیس نے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی جدو نویں نویں خانہ کعبہ دے امام بڑے نا تے آپ جدو تراویاں پڑھایا کر دے سن تے مندل اندر کو کمی سی، بھول جائے کر دے سن، بھول جائے کر دے سن تے کسی حاسد نے جناب رئیس الحرمین جو اس وقت دے مفتی آدم سن انہوں شکایت لگائی شیخ عبدالرحمن السدیس جنہیں نے پھول دے بڑے نے یہ مندر انہاں دی کچیے وہ دی تے شکایت لان دا مطلب ایسی انہاں دی چھٹی کرا دیتی جائے گی۔ لیکن اس دور دے مفتی آدم فرمان لگے ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس دی تنخواہ اندر 55,000 ریال دا اضافہ کر دیتا جائے۔ وہ حاسد سر پھاڑ کے بہ گیا میں تے چھٹی کرانا چاہتا ساؤں دی روزی اور بد گئی ہے۔ وہ کہتا شیخ صاحب تنخواہ کا تو ودا دے پیجے۔ فرمایا انج لگتا ہے شیخ صاحب نو گھریلو معاملات دی وجہ تو پریشان نے تا توجہ منزل تے نہیں دیتی جاندی۔ 5,000 ریال تنخواہ بتا دے ہوگے روٹی کپڑے مقام دا روڑا حل ہو جائے گا، قرآن یاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ مانا کھولنے والی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون عبد بلوچ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں جدو مدرسے جو گھرے آیا کرتا جانا تے میں گھرے آگے اپنی امی جی نو کہنا امی جی میں نو خرچہ دیونا میں مدرسے جانا ہے تے میری ماں نے میری بازو تو پکڑنا تے پکڑ کے آٹے والی ٹنکی دے کول لے جانا تے ٹکن اٹھا کے کہنا پتر ساڑھے کول تے کھانو آٹا کوئی نہیں تے تینوں کتوں خرچہ دے دے گے۔ فرماتے نے پھر میں قرآن پڑھیا، میں قرآن پڑھیا، میں قرآن پڑھیا، میں قرآن پڑھیا۔ فرماتے نے پھر اللہ نے میں نو کپڑیاں دے سوٹے نے دے دیتے نے آج جڑا ایک جوڑا میں پہن لینا وا کئی مہینے دوبارہ اس سوٹ دی باری نہیں آدھی۔ اللہ نے میں نو کپڑیاں دے جوڑے نے عطا کر دیتے نے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ میں قرآن دے غر پارے تو صدقے ہویا جس دے نازل و پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا اُنا لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ یا رب العالمین۔
اللہ اللہ سورت دا نام فاتحہ فاتحہ مانا کھولنے والی کی مانا جڑا بندہ قرآن کریم دے قریب آ جاندا ہے اللہ پاک دا سینہ کھول دیندا ہے جویں جویں قرآن پڑھدا چلا جاندا ہے اوویں میں سینہ کھلدا چلا جاندا ہے جویں جویں قرآن پڑھدا چلا جاندا ہے اوویں میں دماغ کھلدا چلا جاندا ہے جویں جویں قرآن پڑھدا چلا جاندا ہے اوویں او دا حافظہ وددا چلا جاندا ہے اے حافظ قرآن بیٹھے نے تواڈے سامنے یہ بچے نہیں جے کمپیوٹر نے کمپیوٹر جنہاں دے دماغاں دے اندر قرآن دے 12 پارے کسی دے دماغ اندر 15 پارے کسی دے دماغ اندر 20 پارے کسی دے دماغ اندر پورا قرآن سے ہویا پہ آئے اللہ اکبر اللہ وہ کمپیوٹر تینوں نظر آندا ہے انگریز دا بنایا ہویا اجڑا مدرسے دے اندر قاری صاحب نے کمپیوٹر تیار کیتا ہے یہ تینوں نظر کیوں نہیں آندا یہ وہ کمپیوٹر ہے جدے تو انگریز بھی پریشان ہے انگریز نے تائیں تو کمپیوٹر کلایا ہے تاکہ اس کمپیوٹر بن لگ کے ایک کمپیوٹر ختم ہو جانا اگر تینوں یقین نہیں آتا پیا میں تینوں آتا دیئے تحریک دی گل سناتے ماں آپ جانتے ہیں آپ کس بر صغیر میں ہند انگریز قابض تھا انگریز دا قبضہ سید پورے علاقے دے اندر اللہ اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جناب انگریز دے خلاف تحریک چلائی انگریز نے ظلم دی انتہا کر دیتی پشاور تو لگ کے تے جناب لاہور تو لگ کے تے دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں سی جس درخت تے مسلمان دی لاش نہیں سی لٹکائی گئی اتنا ظلم کیتا گیا مسلمانہ تے اے جڑی تیری بادشاہی مسجد ہے نا جتھی اج لڑکیاں تنگل فوٹو کھچان دے مسلمان نظران دے نے اس بادشاہی مسجد دے سین دے اندر ایک پھانسی دا پھندہ لٹکایا گیا علماء نو پکڑیا جاندہ تے جاندہ جاندہ ہاں انگریز دا ساتھ دیویں گا اگر وہ کہندہ دیواں گا تے چھڑ دیتا جاندہ اگر وہ کہندہ نہیں دیواں گا تے رو پھانسی تے چڑھا دیتا جاندہ 12 لاکھ مسلمان مارے انگریز نے مسجدہ سے پابندیاں لگا دیتیاں کوئی مسجد وچ نہیں بڑھ سکتا تے کوئی نہیں جا سکتا حتیٰ کہ کوئی اذان بھی نہیں کہہ سکتا مسجد دے اندر دہلی دی جامعہ مسجد ظہر دی اذان دا وقت ہو گیا ہے ایک نوجوان اٹھیا ہے وہ تو سبھی کرتے ہوا نہیں سن کر دے اچھو چے مناریاں تے کھلو کر کے اذان کہیں جان دی ایک نوجوان دوڑے آئے دوڑ کر کے مناری دوتے چڑھیا مسجد دی جناب دیوار پھلان کے انہیں اذان کہنی شروع کر دیتی گئے انگریز دا سپاہی آیا اللہ اکبر رکھیا ہے اللہ اکبر رکھیا ہے انہیں گوڑی ماری تے زمین تے سڑ دیتا ہے دوسرا آ گیا ہے انہیں اپنا جملہ پڑے ہے تے گوڑی کھا دی گئے اس وقت آ گیا ہے حتیٰ کہ گوڑیاں کھاندے کھاندے مسلمانہ نے اپنی جانا دا نظرانہ پیش کیتا لیکن کلمات دیا دان نو مکمل کر دیتا اللہ انگریز کہنے لگا میں بڑا حیران ہوں یار کیڑی چیز ہے جڑی انہاں وچ نہ جذبہ پیدا کر دیئے انہاں جوش پیدا کر دیئے جان تک دین واسطے قربان ہو جاندے نے انگریز دے چمچیاں دسیا انہاں دے کول ایک کتاب اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے یہ قرآن پڑھتے نے اتنا جذبہ آ جاندا ہے انگریز نے قرآن چلاؤ تحریک بنائی انگریز نے قرآن مکاؤ تحریک چلائی الماریاں چو قرآن کٹے جاندے مسجدہ سے بھی چو قرآن جمع کیتے جاندے چوکا چر رکھ کے آگ لگا دیتی جاندے قرآن پاک جلا دیتے جاندے کئی ماہ تک تحریک چل دی رہی جدو انگریز نو یقین ہو گیا نا میں مکا دیتے نے قرآن پاک میں ختم کر دیتے نے قرآن پاک دلی دیکھ جامعہ مسجد دیکھ گو دی ایک جناب انگریز دا چمچہ تے سپاہی گزر دا پیا ہے وہ دے
کان وچ آواز پئی قرآن پاک دی تلاوت دی حیران ہویا پریشان ہویا یہ تلاوت دی آواز کتھوں آندی پئی ہے اسی تے قرآن سارے جلا دیتے اسی تے قرآن سارے مکا دیتے پھر آواز کتھوں آندی پئی ہے نا واپس پلٹے آؤ مسجد دے دروازے دے کے کھڑا ہو گیا ہے اندر نظر ماری تے کچھ چھوٹا جا 8-9 سال دا کمپیوٹر 8-9 سال دا کمپیوٹر 8-9 سال دا کمپیوٹر تو بچہ کہے میں نو کمپیوٹر کما تاکہ تیرے دل چو اج دا کمپیوٹر نکل جائے تینو پتہ لگے جو انگریز نے بنایا ہے او کمپیوٹر نہیں کمپیوٹر ہے جڑے مدرسیاں جو بن دے پینے اے نے میموریاں فل لے کے بیٹھن والے قرآن پاک نال انہیں نظر ماری ہے 8-9 سال دا کمپیوٹر بچہ قرآن پاک پڑھدا پیا ہے اندر داخل ہویا بخدا کے لوکاں نو پوچھ دے اے کی پڑھدا پیا ہے تو کہندے نے قرآن پڑھدا پیا ہے انہیں کہا قرآن تسی جلا دیتے نے قرآن تے ہے ہی کوئی نہیں ایک کیویں پڑھدا پیا ہے اگے ویکھیا تے اکھاں تو نبینا ہے نظر ہوندا ہی کچھ نہیں نبینا بچہ وہ کہندا ہے نو اکھاں تو دسدا کچھ نہیں کہ قرآن کیویں پڑھدا ہے کتھے وے قرآن اسی تے سارے جلا دیتے نے لوگ آکھیاں کمڑیا قرآن دے سینے دے وچ قرآن اس کمپیوٹر دی میموری دے وچ فٹ نا وہ نالے پڑھیا جاندا ہے تے نالے قرآن پڑھدا جاندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا وہ نالے قرآن دی تلاوت کردا جاندا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله
اللہ اللہ میں قربان جاواں کمپیوٹر قرآن پڑھدا پیا تے انگریز دا چمچا حیران پیا ہوندا ہے دوڑیا نسیا دوڑیا تے گیا انگریز دے بوٹاں وچ جا کے ڈگیا کہتا میرے آقا گل سن لے اسی انہاں تے قبضہ نہیں کر سکتے اسی انہاں نو کدی ہرا نہیں سکتے انہیں آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا وجہ ہے الماریاں چوکا ڈکے تے قرآن جلا لے گا تے جڑے نبی نے بچیاں دے سینیاں بچ قرآن حکمی جلائیں گا اللہ تے دی وقار اللہ فرما دینے الحمدللہ الحمدللہ یا رب العالمین اس سورت کا نام ہے فاتحہ فاتحہ مانا کھولنے والے قرآن پڑھتے جاندے نے سینے کھلتے چلے جاندے نے اینا بچیاں نو اٹھاؤ نا ایک پاسے میٹرک پاس بچہ کھڑا کر لے ایک پاسے 11ویں 12ویں پاس بچہ کھڑا کر لے ایک پاسے حافظ قرآن کھڑا کر لے تینوں نظر آئے گا اگر تینوں کمپیوٹر دماغ نظر آئے گا تے حافظ قرآن دا نظر آئے گا وہ دعا بھی سوچ نظر آ جنہیں 30 پارے یاد کر لینے وہ دے پیچھے باقی کیڑی شہر رہ گئی ہے جدے سینے سے 30 پارے آئے پہنے جدے دماغ دے کمپیوٹر دی میمری جندر قرآن دے 30 پارے سے ہوئے پہنے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما میں مبارک بات پیش کرانگا کاری صاحب نو جنہ دیس بچے نے کام عمر دے اندر کام مدت دے اندر اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک نو یاد کیتا تیبت کیتا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما ایک اور سنیے مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا الحمدللہ رب العالمین سنا اگلی گل فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیدان حضرات محترم ترجمے سے غور کرنا بڑی ضرورت ہے یہ ترجمے نو سمجھن دی الرحمن کون ہے رحمان خلق الانسان جس نے بنایا انسان الرحمن علم القرآن کون ہے رحمان جس نے سکھایا قرآن خلق الانسان بنایا انسان اللہ جدی وقار تنیتاں دے ترجمے تدرا غور کرنا ہے کون ہے رحمان جس نے سکھایا قرآن جس نے بنایا انسان میں تو آدھے کو پوچھنا بیاری والے ہو ایک گل دسیاں جے ذرا اللہ کی زمین دے پہلے قرآن آیا ہے یا پہلے انسان آیا ہے ظاہر پہلے انسان آیا قرآن دے بعد اندر آیا لیکن قرآن لا رہے کتابیں قرآن پہ اب کتابیں لیکن اتھے ترتیب الٹ ہے اللہ جو قرآن پہلے آیا